نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 336 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے باخبر کر دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر کسی مرد کو کسی لڑکی سے محبت ہو تو اس کو بھی اظہار کر دینا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی اس سے نکاح کرے یا نہ کرے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے۔ تو کیا واقعتاً اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس طرح اجنبی لڑکی سے اظہار محبت کرنا درست اور صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے ذکر فرمائی ترمذی شریف میں بھی ہے اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے اور صحیح حدیث ہے، لیکن اس کی شرح فرماتے ہوئے حضرات شارحین نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اس سے ایسی محبت مراد ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، جس میں نفسانی تقاضے کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایسی محبت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مطلع کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے صاحب فیض القدیر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کسی مرد کا عورت سے اظہار محبت مراد نہیں ہے، بلکہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے ہے۔ یعنی اگر کسی مرد کو اپنے بھائی مومن مرد سے محبت ہو لوجہ اللہ تو وہ اسے بتا دے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اسی طرح کوئی عورت اپنی مومنہ بہن سے محبت کرتی ہو تو وہ بتا دے۔ اس کا تعلق مرد کے عورت کو بتانے سے یا عورت کے مرد کو بتانے سے نہیں ہے۔ تیسری بات یہ لکھی ہے کہ شریعت کی نظر میں وہی محبت پسندیدہ ہے جو لوجہ اللہ ہو، اور جو نفسانی تقاضوں کی بنیاد پر ہوگی وہ محبت نہیں ہے بلکہ تملق ہے، یعنی چاپلوسی ہے، اور چاپلوسی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر کسی بھی اجنبی عورت یا لڑکی سے نکاح سے قبل جو بے حجابانہ باتیں ہوتی ہیں کرنا جائز اور درست نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اگر نکاح ہو جائے اور وہ منکوحہ بن جائے تو اپنی منکوحہ سے اظہار تعلق اور محبت یہ عین مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن نکاح سے قبل اس طریقے پر اظہار جیسا کہ آج کل منگیتر وغیرہ سے ہو جاتا ہے، اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لم تر للمتحابین او یا للمتحابین مثل النکاح، یعنی دو تعلق رکھنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ اور اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں کسی وجہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ دیر پا جب رہے گا جب رشتہ نکاح ان کے درمیان قائم ہو جائے۔ تو مرد و عورت ہوں تو ان کے درمیان رشتہ نکاح قائم ہے، اور اگر دو خاندان ہیں تو ان میں بھی قرابت پیدا ہو جائے نکاح کے ذریعے سے، تو وہ جو جوڑ پیدا ہوتا ہے، رشتہ داری نکاح کے ذریعے جو وجود میں آتی ہے، وہ دیرپا ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، بعد میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ نکاح کے فضائل میں سے اور اس کی برکات میں سے ایک اہم چیز ہے، جس کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے توجہ دلائی۔ لیکن اس سے نکاح سے قبل بے حجابانہ تعلق کا اس سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کی حدود شریعت میں متعین ہے، جس سے تجاوز کرنا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دعا یا سریع رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یعنی ہے بہت جلدی راضی ہونے والی ذات اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، کیا اس دعا کا کسی حدیث سے ثبوت ہے؟ یہ دعا کسی حدیث میں تو دستیاب نہیں ہوئی، لیکن معنن درست ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلدی راضی ہونے والی ہے اپنے بندوں سے، اگر وہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں طلب کی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیں، تو اردو زبان میں اس طرح سے دعا سجدے میں یا قعدے میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز کے اندر غیر عربی زبان میں کوئی بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ عربی زبان میں خاص طور پر قرآنی دعائیں یا احادیث سے معصور و منقول دعائیں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ انفرادی نماز میں تو مطلقاً پڑھ سکتا ہے، اور جماعت کی نماز میں جب موقع ہو تو پڑھ لے۔ البتہ اگر امام ہو تو طویل نہ کرے کہ نمازیوں کو گرانی ہونے لگے۔ اور یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک الی آخری۔ یہ دعا بھی حدیث میں جس طرح آئی ہے عربی میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر بھی۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی صاحبزادی سیدتنا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس میں 40,000 درہم مہر مقرر ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو مقدار بہت زیادہ ہے، تو مہر حضرت عمر نے خود ادا کیا یا آپ کی جانب سے کسی اور نے ادا کیا؟ اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ تلاش کے باوجود اس کی کوئی صراحت نہیں ملی کہ اس 40,000 درہم کی ادائیگی کیسے ہوئی۔ ظاہر یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاتی ملکیت سے اس کی ادائیگی فرمائی ہوگی، اور آپ کی ملکیت میں ایک تو
وظیفہ ملتا تھا آپ کو بیت المال سے، اسی طرح مال غنیمت میں جو چیزیں آپ کے حصے میں آتی تھیں یا پہلے سے آئی ہوں گی، اس کی آمدنی سے بھی یہ مہر ادا کی جا سکتی ہے، اور بڑی مقدار میں اس لیے مہر مقرر کی تھی تاکہ پیغمبر علیہ السلام سے رشتہ آپ کے خاندان سے قائم ہو، اس لیے اس میں کوئی استباعت کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ اس لیے کہ جو بھی آمدنی ہوتی وہ آپ خرچ کر دیتے تھے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، یہی مراد لیا جائے گا۔ سوال ہے، اگر کسی دینی مجلس مثلا نکاح کی تقریب، ذکر کی مجلس یا جلسہ یا خانقاہ وغیرہ میں موبائل سے فوٹو کھینچے جا رہے ہوں یا پروگرام لائیو چل رہا ہو تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیا اس عمل سے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا ضرورت فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی یہ درست نہیں ہے، چاہے کہیں بھی ہو، سب کو اس سے بچنا چاہیے، اور آج کل جس طرح اس کا شیوع ہو چکا ہے وہ قابل نکیر ہے۔ حسن تدبیر کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک وقت کی نماز کے لیے 2 مرتبہ اذان دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل تو ایک وقت کے لیے ایک ہی اذان سنت سے ثابت ہے، لہذا بلا عذر متعدد اذانیں نہیں دینی چاہیے، لیکن کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا پہلی اذان بغیر اسپیکر کے ہو گئی اور معمول وہاں اسپیکر پر دینے کا تھا تو دوسری مرتبہ کی ضرورت پیش آئی، تو ایسے خاص احوال میں دوسری اذان دی جا سکتی ہے۔ سوال ہے کہ حرم شریف میں مکہ معظمہ میں اکثر نمازیوں کو یہ علم نہیں رہتا کہ امام کہاں کھڑے ہیں، تو اگر امام کی جانب آگے نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ اگر بعد میں معلوم ہوا تو جو نمازیں آگے پڑھی گئی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم دیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بعد میں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ امام کے آگے نماز پڑھی ہے تو جتنی نمازیں اس طرح پڑھی گئیں ان کو دہرانا ضروری ہوگا، ان کی قضا کی جائے گی۔ سوال ہے کہ سبھی فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور دوران سفر اپنی گاؤں کے حد سے گزر جائے تو وہ مقیم ہو جائے گا، لیکن ایک فتوے میں ہم نے پڑھا ہے کہ محض گزرنے سے مقیم نہیں ہوگا بلکہ زمین پر اترنے سے مسافر ہوگا، تو اس بارے میں آپ کی رائے مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ فقہی عبارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے وطن اصلی کے آبادی میں داخل ہو کر گزر جائے تو وہ مسافر نہیں رہے گا، وہاں مقیم ہو جائے گا، اس میں گاڑی سے اترنا یا ٹرین سے اترنا ایسی کوئی شرط ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سوال ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کا نام لیتے ہوئے باپ کے نام میں غلطی ہو گئی اور لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں تھی، جیسا کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوا، دوبارہ نکاح پڑھایا جائے اور صحیح ولدیت کے ساتھ ایجاب و قبول ہو۔ ہاں البتہ اگر صرف لڑکی کا نام لیا، باپ کا نام لیا ہی نہیں اور گواہ جانتے ہیں لڑکی کو، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو سکتا تھا، البتہ اگر نام لے دیا والد کا اور غلط لیا تب نکاح صحیح نہیں۔ سوال ہے کہ عورتوں کے لیے نیل پالش جائز نہیں کیونکہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے اور ساتھ میں فرائض سے روکتی ہے اور وضو اور غسل بھی مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح مصنوعی ناخن بھی ناجائز ہیں،
البتہ اگر نیل آرٹ اسٹیکر صرف مہندی کی طرح ہوں جو وضو سے پہلے آسانی سے ہٹائے جا سکیں تو کیا ان کا بیچنا جائز ہے اور اس کی آمدنی حلال ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ نیل آرٹ اسٹیکر کی آمدنی حرام تو نہیں ہے، مگر لگانے والیوں کو وضو اور غسل سے قبل اس کو ہٹانے کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا، اور شریعت میں زیب و زینت کے اندر ایسے تکلفات پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بہت امکان ہے کہ آدمی بھول جائے اور وضو اور غسل میں نہ ہٹا سکے، حالانکہ ہٹایا جا سکتا ہے تو نہ وضو صحیح ہوگا نہ غسل۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو اس بات پر قسم کھا رکھی ہے حالانکہ پہلے سے اس نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی، تو کیا اس کی قسم مانی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح قسم تو منعقد نہیں ہوگی، لیکن جھوٹ بولنے کا اسے گناہ ہوگا۔ سوال ہے، ایک صاحب نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اپنی آمدنی کا 1% اللہ کے نام پر دوں گا، الحمدللہ کام ہو گیا تو اس روپے کو کہاں خرچ کرے، کیا مسجد میں دے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کام ہو جانے پر یہ رقم صدقہ کی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی، مسجد میں دینا کافی نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک صاحب نے نظر مانی کہ اگر میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو 500 روپے مسجد میں دوں گا، تو کیا اس کے لیے 500 روپے مسجد میں دینا جائز ہے، جبکہ یہ نظر کا پیسہ ہے جو صدقہ واجبہ کے حکم میں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد چونکہ صدقہ واجبہ کا محل نہیں ہے، اس لیے یہ نظر پوری کرنی واجب تو نہیں تھی، البتہ بہتر ہے کہ وہ ادا کر دے۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ کوئی چیز خرید کر مسجد میں وقف کر دوں گا تو یہ نظر واجب ہو جائے گی اور دینا ضروری ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک کافر عورت نے نظر مانی کہ اس کا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا تو وہ ایک جانور مدرسے میں دے گی۔ اب اس سلسلے میں 2-3 باتیں دریافت کرنی ہیں کہ کافر عورت کا اس طرح جانور دینا جبکہ غیر اللہ کے تقرب سے خالی ہو تو یہ ہدیے کے ضمن میں آئے گا، مدرسے والے اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کافر کی نظر معتبر ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو اس کو کھانے والے غریب اور نادار لوگ ہوں گے یا سبھی کھا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کافر کی نظر منعقد نہیں ہوتی، اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، لہذا یہ جو اس نے نظر مانی ہے ظاہراً یہ ہبہ کے درجے میں ہے، اگر وہ اجازت دیتی ہے اور کوئی غیر اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو یہ جانور سب کھا سکتے ہیں، مدرسے والے، غریب، غنی سب کھا سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ربن یا فیتا وغیرہ کاٹ کر دکان کا افتتاح کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا کوئی شریعت میں ثبوت ہے؟ بعض فتاوی میں اس کو ناجائز لکھا ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اب یہ کفار سے مشابہت نہیں رہی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بظاہر ربن کاٹ کے افتتاح کرنا کفار کا مذہبی شعار تو نہیں ہے، لیکن غیروں کا طریقہ تو بہرحال ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور دعا وغیرہ کے ذریعے افتتاح کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ہمارا اسکول ہے اور ہم اسکول میں پڑھائی جانے والی کاپیاں اور کتابیں ایک خاص دکان سے لینے کے لیے بچوں سے کہتے ہیں تاکہ کاغذ چھپائی وغیرہ کا معیار برقرار رہے، اور وہ دکاندار ہمارا مونوگرام بھی چھاپتا ہے۔ اسی طرح یونیفارم کے لیے بھی ہم نے دکان متعین کر رکھی ہے، ٹیلر متعین کر رکھا ہے۔ اب یہ دکان والے کچھ رقم اسکول کو اس کے عوض دیتے ہیں، بک سیلر بھی اور ٹیلر بھی، تو اسکول والوں کے لیے لینا درست ہے یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ اسکول والوں کے لیے اس بک سیلر یا ٹیلر سے کمیشن لینا تو درست نہیں ہے۔ البتہ خود اسکول والے اپنا کاروبار شروع کر دیں، اپنا مکتبہ کھول لیں، کتب خانہ یا بک ڈپو کھول لیں اور اپنے ماتحت ڈریس سلوائیں، تو اس پہ جو منافع وہ لے سکتے ہیں ان کے لیے درست اور جائز ہوگا۔ لیکن محض رہنمائی کرنے پر ان کتاب والوں سے یا یونیفارم والوں سے کمیشن لینا صحیح نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔